بسم اللہ وصلاۃ وسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے کشف المحجوب شریف سے، داتا صاحب کی کتاب ہے جو، اس میں سے ایک عبارت اپنی گفتگو میں پیش کی کہ عصمت شرط نبوت است، اور اس عبارت کو پیش کر کے انہوں نے اپنی طرف سے اس عبارت کا ایک غلط مفہوم عوام کے سامنے پیش کیا، جس کا ویڈیو کلپ لگا کر ایک سوال بنا کر میں نے مفتیان دارالافتاء دعوت اسلامی کی خدمت میں پیش کیا کہ وہ اس عبارت کے حوالے سے بھی حکم لگائیں کہ یہاں جو جلالی صاحب نے اس عبارت کو پڑھا ہے کہ عصمت شرط نبوت است، اور اس کا مفہوم بیان کیا ہے کہ جسے معصوم مانا اسے نبی ماننا پڑے گا، مطلب یہ کہ جسے معصوم مانو اسے نبی ماننا ضروری ہے۔ عصمت شرط نبوت است، جسے معصوم مانا اسے نبی ماننا پڑے گا۔ فرماتے ہیں کہ عصمت شرط نبوت است، تو عصمت شرط مطلب کیا ہے کہ جسے معصوم مانو اسے نبی ماننا ضروری ہے۔ عصمت شرط نبوت است، تو میں نے ان کی خدمت میں ایک سوال رکھا تھا کہ کیا عصمت شرط نبوت است کا یہ جو مفہوم جلالی صاحب نے پیش کیا ہے، اس کی وجہ سے کیا ختم نبوت پر ڈاکہ نہیں ڈالا گیا؟ اب اس کا جواب مفتیان دعوت اسلامی کی طرف سے کیا آتا ہے وہ تو جب جواب آئے گا پھر ہم دیکھیں گے، تاہم جلالی صاحب کے کچھ نالائق قسم کے تلامذہ کی طرف سے اس کا جواب دینے کی کوشش کی گئی۔ جواب دیتے ہوئے جو غصہ اور چیخیں ہیں وہ بالکل واضح کر رہی ہیں کہ اس وقت اس ڈیرے پہ کیا شور اور ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ تو ابھی ہم نے تھیلا کھولا ہی نہیں ہے، تو یہ حالت ہے، ابھی تو دیکھ کے چند دانے ہم نے چیک کروائے، تو آپ کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ یہ جس دن میدان مناظرہ سجے گا پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا۔ بہرحال جواب دیتے ہوئے وہ صاحب خوب گرجے اور برسے کہ جناب یہ دیکھو، یہ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ تو کشف المحجوب کی عبارت ہے، اور یہ تو داتا صاحب نے لکھا ہے کہ عصمت شرط نبوت است، اور اس کو جناب یہ ڈاکہ کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ داتا صاحب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ داتا صاحب نے جناب ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا۔ تو گزارش یہ ہے کہ بالکل 100% داتا صاحب کی عبارت درست ہے، عصمت شرط نبوت است۔ ان سے ماقبل اور ان کے ماں بعد بھی علم الکلام کی بیشتر کتابوں کے اندر اس مفہوم کی عبارات موجود ہیں، جن میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ نبیوں کے لیے معصوم ہونا شرط ہے۔ ہمارا اعتراض اس داتا صاحب کی عبارت پر نہیں، اس کا جو غلط مفہوم ڈاکٹر جلالی صاحب نے پیش کیا ہے، ہمارا اعتراض اس پر ہے۔ ڈاکٹر جلالی صاحب نے عصمت شرط نبوت است کا معنی یہ کیا کہ جسے معصوم مانو اسے نبی ماننا ضروری ہے، جسے معصوم مانا اسے نبی ماننا پڑے گا۔ عصمت شرط نبوت است، جسے معصوم مانا اسے نبی ماننا پڑے گا، مطلب کیا ہے کہ جسے معصوم مانو اسے نبی ماننا ضروری ہے۔ عصمت شرط نبوت است، حالانکہ ایک پہلے دوسری کلاس کا طالب علم بھی جانتا ہے کہ طہارت شرط نماز است کا یہ مطلب ہے کہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، وضو شرط نماز است۔ اس کا واضح مطلب ہے کہ بھائی نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ اس عبارت کا واضح مفہوم یہ ہے کہ نبوت کے لیے عصمت شرط ہے، یعنی جسے نبی مانیں گے اسے لازمی طور پر ہمیں معصوم ماننا پڑے گا۔ لیکن جناب نے الٹی چین چلائی، الٹی گاڑی چلائی، اور انہوں نے کہا کہ جسے معصوم مانیں گے اسے نبی ماننا پڑے گا۔ اور عقیدہ اہل سنت کے مطابق فرشتے قیامت تک تخلیق ہوتے رہیں گے، پیدا ہوتے رہیں گے، اور یہ بھی عقیدہ اہل سنت ہے کہ تمام فرشتے، یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ اب جلالی صاحب نے یہ کہا کہ جسے معصوم مانو اسے نبی ماننا ضروری ہے۔ عصمت شرط نبوت است، جسے معصوم مانا اسے نبی ماننا پڑے گا۔ عصمت شرط نبوت است، تو جو بھی فرشتہ تخلیق ہوتا رہے گا عقیدہ اہل سنت کے مطابق ہم نے اسے معصوم ماننا ہے، تو ملائکہ کو ہم نے معصوم ماننا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا جسے معصوم مانو گے اسے نبی ماننا ضروری ہے، تو اب ہم نے تو لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتوں کو ہم نے معصوم مانا ہے اور قیامت تک مانتے رہیں گے۔ ان کے نظریے کے مطابق تو ان کو نبی ماننا ضروری ہے۔ تو یہ وہ وجہ ہے کہ جو میں نے سوال کیا کہ یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے، اور وہ لوگ جو ہمیں تانا دے رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کشف المحجوب میں یہ عبارت ہے وغیرہ وغیرہ، اور بارہا یہ لوگ کہتے نظر آتے ہیں آپ کو کہ جناب سواریاں بٹھائیں داتا صاحب کے نام کی، اتار دیں ان کو جناب انہوں نے گامے شاہ۔ حالانکہ واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سواری داتا صاحب کے نام کی بٹھائی گئی ہے، لیکن اسے تاج باغ مرکز صراط مستقیم پر اتار لیا گیا ہے۔